حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ مومن جس کو دوسرا نام جو ہے غافر ہے، آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماہ صیام جو کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور دعا آپ پڑھتے رہتے ہیں روزانہ نماز کے بعد کہ پروردگار یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے، انزلت فیہ القرآن، تو نے نازل کیا اس مہینے میں قرآن کو، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آپ غور کریں کہ یہ روزانہ ہم دعا میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم و یا غفور کہہ کر جب پڑھتے ہیں تو اسی میں جو ہے فقرہ موجود ہے کہ انزلت فیہ القرآن، پروردگار تو نے جو ہے اس مہینے میں جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن اس لیے تو نے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بینات کہتے ہیں واضح کرنا، دلیلیں پیش کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو جملہ ہے غور کرنے کے بعد ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے واسطے، یعنی ہر ایک کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، عمومی طور پر راہ راست پہ لے جانے کے لیے آیا ہے قرآن۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ قرآن جو ہے واضح کرتا ہے، دلیلیں پیش کرتا ہے، روشن کرتا ہے، ہدایت کے راستوں کو روشن کرتا ہے، اور فرقان یعنی فرق پیدا کرنا، یعنی حق و باطل میں فرق پیدا کرنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ روایتیں اگر تم دیکھو اور جو قرآن کی مخالفت میں آ جائے روایتیں تو اس کو قبول نہ کرو، جو قرآن کے مطابقت میں ہو اس روایتوں کو، حدیثوں کو جو ہے قبول کر لو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن جو ہے قطعی الصدور ہے، قطعی الصدور ہے جس کا صادر ہونا، جس کا آنا جو ہے یقینی ہے۔ اللہ نے نبی کے سینہ اقدس پہ قرآن کو نازل کیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ قطعی الصدور ہے۔ قطعی الصدور مانے یقینی ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی یہ نازل ہوا ہے، تو اب ظاہر بات جب نازل ہوا ہے، معجزات کے ساتھ آیا ہے، معجزہ ہے خود قرآن، تو اب وہ ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ قرآن جو ہے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ بینات، واضح دلیلیں لے کر دلیلیں بیان کرنا اور واضح کرنا، بیان کرنا، کس کو بیان کرنا؟ ہدایت کے راستوں کو بیان کرنا۔ کس کو بیان کرنا؟ یہ جو ہے باقاعدہ یعنی فرقان، یعنی فرق پیدا کرنا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں غور طلب باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب تک ہم قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، جب تک قرآن کے مطالب کو نہیں سمجھیں گے، ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، عربی تو ظاہر سی بات ہے انسان جانے تو بہرحال قرآن کو عربی میں پڑھے تو کیا کہنا، قرآن کے مطالب کو سمجھ سکتا ہے واضح طور پر جو ہے۔ اس طرح سے جو ہے جب قرآن کی تلاوت انسان پر پابندی سے کرتا رہے تو قرآن خود جو ہے اس سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر انسان عربی نہیں جانتا تو اس کی تشریح ہونا چاہیے، اس کی تفسیر ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جو ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ترجمے میں ثابت نہیں ہوتی، ترجمے سے باتیں ثابت نہیں ہو پاتی، انسان نہیں سمجھ پاتا، تو اس کے لیے بہرحال تفسیر چاہیے۔ تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ جو ہے بہرحال کئی سال سے جو ہے کئی برس سے چل رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں مطالب کو بیان کیے جاتے ہیں، قرآنی مطالب کو تشریح و تبیین کے ساتھ اس کو غور سے آپ سنیں، اور نتیجے میں جو ہے یعنی 10 تاریخ سے جو ہے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یعنی سوالوں کا، تو بہرحال جو ہے آپ لوگ ہر ایپیسوڈ میں جو ہے ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب آپ دیجئے، انشاءاللہ انعامات آپ
پائیں گے۔ آج کی جو ہے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اب آپ غور کریں کہ یہ اس سے پہلے کی آیتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، اس میں یعنی مومن آل فرعون نے باقاعدہ ان کو یعنی بتایا تھا اور سمجھایا تھا کہ موسیٰ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ اللہ ہے، تو اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں کو چھوڑ دو، اور اگر سچ بول رہے ہیں تو اگر جو ہے عذاب آ گیا تم پر تو تم بھاگنے کے تمہارے پر راستہ نہیں ملے گا۔ اگر تم کو جو ہے دیکھیں ظاہر عذاب جس طرح اور قوم کے پاس عذاب آیا تھا، جیسے قوم نوح کے پاس آیا تھا عذاب، قوم سمود کے پاس آیا، قوم عاد کے پاس آیا تھا، تو ان کے پاس جو عذاب آیا تھا وہ تباہ و برباد ویرانی چھا گئی تھی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس بھی عذاب آ جائے جس کے نتیجے میں تمہارے لیے راہ فرار نہ ہو۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے کہہ کر جو ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ موسیٰ کو یعنی قتل ہونے سے بچائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتوں کو جو ہے پیش کر کے موسیٰ کو جو ہے قتل ہونے سے بچایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ اسباب فراہم کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے مومن نے جو ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، جو موسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اس طرح سے راستہ ہموار کیا تاکہ جو ہے ان کے ذہنوں میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اور ان ذہنوں میں جو ہے ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ لیکن بہرحال جو ہے فرعون نے دہاڑ کے کہا تھا کہ قتل کر دو ان کو، تو بہرحال جو کہتے کہ پھر بھی جو ہے یعنی بات یہاں تک آئی کہ مومن آل فرعون نے یعنی جناب حزقیل نے جو ہے باقاعدہ اس بات کو بیان کیا کہ اس دن جب آئے گا جس دن جو ہے کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح سے کہا تھا کہ یعنی اے میری قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے یوم التناد کے بارے میں۔ یوم التناد نے جب منادی ندا دے گا اس دن کے بارے میں، روز قیامت کے بارے میں تم لوگ کے لیے میں ڈرتا ہوں، تو باز آ جاؤ اور یاد رکھو اللہ جو ہے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا تاکہ جو ہے تھوڑا سے سوچنے پر یہ مجبور ہو جائیں۔ پھر جو ہے اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس حقیقت کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، یعنی بے شک جو ہے اور اس سے پہلے، بے شک اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے، بالبینات، کس کے ساتھ آئے تھے تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا تھے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، جو کچھ وہ لے کر آئے تھے اس میں تم لوگوں نے شک کیا تھا اور اس طرح شک مبتلا رہے یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، ہے نا۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد جو ہے کبھی ہرگز رسول نہیں بھیجے گا۔ اور اسی طرح جو ہے خدا زیادتی کرنے والے اور شکی مزاج انسانوں کو یاد رکھے گا، انسانوں کو جو ہے ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ بھئی تمہیں جو کرنا ہو وہ کرو۔ راستہ ہموار جو ہے یہ اللہ ہادیوں کے ذریعے کرتا ہے، رسولوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس طرف متوجہ رہے کہ جس طرح سے پہلے جو ہے ہادی آتے رہے، اللہ نے ہادی بھیجا تاکہ راہ راست پہ لوگ چلیں، اس کو باقاعدہ قرآن نے عبرت کے طور پر، سبق کے طور پر رکھا ہے کہ تم جو ہے ما قبل جو ہے انبیاء کو یاد کرو کس طرح ان کی قوم کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوا جب انہوں نے جو ہے انکار کیا تھا، جب انہوں نے جو ہے کفر اختیار کیا تھا، جب شرک اختیار کیا تھا، اللہ کو نہیں مانا تھا، نبیوں کو نہیں مانا تھا، تو ان کے اوپر کس طرح سے عذاب نازل ہوا۔ تو بہرحال جو اگر اس کو غور کرنے کی بات ہے، غور طلب باتیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جناب یوسف جو ہے اس قوم کی طرف نہیں آئے تھے، یعنی جس قوم میں موسیٰ آئے تھے
اس قوم والوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان یوسف نہیں آئے تھے، یوسف پہلے آئے تھے، اچھا، بلکہ ان کے آبا اور اجداد جو باپ دادا تھے نا، پہلے آئے تھے، وہ کی طرف آئے تھے، لیکن کردار کی وحدت کی بنا پر دونوں کو ایک ہی گروہ قرار دے دیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیے، کیونکہ مقصد ایک ہے۔ جناب یوسف کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے احکام کو رائج کرنا۔ موسیٰ کا جو ہے پلان کیا تھا؟ اللہ کے احکام کو رائج کرنا۔ تو دیکھیں، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کا پلان ایک ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے اللہ نے جو ہے اس کو اس طرح سے قرار دیا کہ سب ایک گروہ میں ہیں، ایک ہی مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ چاہے جناب آدم کے زمانے کی بات ہو اور چاہے جناب خاتم کے زمانے کی بات ہو، بھائی ظاہر سے بات ہے کہ پہلے نبی جو ہے آدم تھے اور آخری نبی جو ہے یعنی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اب اگر آپ غور کیجئے، یعنی جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے جو ہے احکام الہیہ کو پہنچانے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ، کامیابی تم کو ملتی چلی جائے گی۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ دو طرح کے افراد ہر زمانے میں پائے گئے، کچھ ایسے تھے جو اللہ کے ماننے والے، کچھ ایسے تھے جو اللہ کی مخالفت پہ اتر آئے تھے۔ تو جو اللہ کی مخالفت پہ اتر آئے تھے تو ان کو بہرحال جو ہے دنیا میں بھی جو ہے بھگتنا پڑا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑا، اور اسی طریقے سے جو اللہ والے تھے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی ان کو جنت میں جگہ مل جائے گی، اور ملی ہے، قبر میں جو ہے سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے جو ہے جناب یعنی آدم کے دونوں بیٹے کا تذکرہ میں آسان کر دوں، تاکہ اس سے تھوڑا سے جو ہے راستہ کھل جائے کہ آخر ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ سگے دونوں بھائی ہیں، ہے نا، دونوں سگے بھائی ہیں، اور دونوں جو ہے ایک ہی باپ سے ہیں، اور دونوں کے والد گرامی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ دونوں کے جو ہے والد گرامی کیا ہیں؟ ہادی ہیں، پہلے ہادی ہیں، پہلے نبی ہیں، ہے نا، آدم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نذر پیش کرنی تھی۔ جناب یعنی یاد رکھیے گا کہ حابیل کی نذر جو ہے اللہ نے قبول کر لی، جناب حابیل کی نذر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا بھائی جو قابیل ہے وہ اس کی جو ہے نذر قبول نہیں ہوئی، تو لالچ اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو بہرحال جو ہے وہ بعد میں اس کے اندر ایک حسد کا مادہ پیدا ہو گیا، جلن کا مادہ پیدا ہو گیا کہ آخر میری جو ہے نظر قبول نہیں ہوئی، اس کی نظر قبول ہو گئی۔ تو آخر میں جو ہے حسد اور جلن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے، روحانی بیماری ہوتی ہے کہ انسان کو کہیں کے نہیں چھوڑتی۔ تو نتیجے میں اس نے کیا کیا کہ اسی حسد اور جلن کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں، اب وہ قتل کرنے کے بعد جب وہ بیٹھا تو وہ سوچ رہا ہے کہ اب اس کا میں کروں تو کیا کروں، یہ بھی یاد رکھیے گا، کروں تو کیا کروں۔ اب وہ سوچ رہا تھا بیٹھے ہوئے، تو اللہ نے بھی جو ہے ایک راستہ بتایا۔ اسی دن پہلی یعنی بات تھی، پہلا واقعہ تھا، تو دو کوے کو اللہ نے بھیجا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور مارنے کے بعد جو ہے اس نے تھوڑا سا گڈھا کھودا اور اس کوے کو اس میں دفنا دیا، یعنی مٹی ڈال کے چلا گیا۔ اب یہ قابیل نے اس منظر کو دیکھا تو اس کے بعد اس کے ذہن میں بات آئی کہ یہی کام مجھے کرنا چاہیے۔ پھر اس نے جو ہے گڈھا کھودا اور جناب قابیل کو جو ہے دفنا دیا۔ تو آپ غور کریں کہ پہلا جرم جو ہے اس سرزمین پہ ہوا تھا جناب آدم کے بیٹے نے کیا تھا یہ جرم۔ اب آپ دیکھیے اس کے اوپر عذاب اس زمانے سے، یعنی جب قابیل اس دنیا سے چلا گیا تھا، جو قاتل تھا اپنے بھائی کا، اس پر اللہ کا عذاب جو ہے کس طرح سے نازل ہوا۔ اب آپ غور کریں، میں نے زیادہ تفصیلی بات بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ بات کو آگے بڑھانی ہے، لیکن جو ہے صرف اس لیے تاکہ یہ ذہن میں آ جائے کہ قرآن سے کیسے ہمیں استفادہ کرنا ہے، کیسے اللہ پر مکمل ایمان ہمیں لانا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے یعنی کا واقعہ ہے
کہ کسی زمانے میں جو ہے کسی شخص کی زوجہ کی طبیعت بہت خراب تھی، بیمار تھی، تو حکیم نے کسی نے کہا کہ جاؤ وادی برہوت ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی لے آؤ، اس پانی سے جو ہے اس کو شفا مل سکتی ہے۔ اب وہ جو ہے وادی برہوت معمولی جگہ نہیں ہے، وادی برہوت، وادی السلام، یہ دو ہے۔ وادی السلام کہاں ہے؟ وادی السلام جو ہے نجف اشرف میں ہے، مولائے کائنات کے شہر میں ہے، اور وادی برہوت جو ہے وہ یمن میں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ان دونوں کی خاصیت کیا ہے۔ وادی السلام کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مومن دفن ہوگا، اس کی روح جو ہے وہ وادی السلام پہنچے گی، وہاں سکون سے رہے گی۔ اور وادی برہوت اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی بھی کفر اختیار کرنے والا، شرک اختیار کرنے والا، گنہگار، اللہ کا مخالف، موسیٰ انبیاء کا مخالف، دین کا مخالف، اگر کہیں پر دنیا میں مرا تو اس کی روح جو ہے وادی برہوت پہنچتی ہیں، اور وہاں پر سخت ماحول ہوتا ہے، وحشت ناک ماحول ہوتا ہے، انسان اس میں جو ہے وحشت پیدا کرتا ہے، وہاں پہ اس کے لیے عذاب مقرر کیا جاتا ہے۔ تو بس یاد رکھیں وادی السلام میں مومن کی روحیں پہنچتی ہیں، اور وادی برہوت میں جو ہے یعنی غیر مومن کی روحیں پہنچتی ہیں۔ تو اب جب حکیم نے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری جو ہے وہاں سے پانی لے آؤ تو تمہارے زوجہ کی جو ہے، تمہارے بیوی کی جو ہے بیماری ٹھیک ہو جائے گا، اس پانی سے علاج کر دیا جائے گا۔ اب وہ جو ہے وہاں گیا تو وحشت ناک منظر، ڈراؤنے منظر، کسی طرح ہمت کر کے وہ اس کنویں تک پہنچ گیا۔ جب کنویں تک پہنچا اس نے بالٹی جو ہے، جو بھی ڈولچی والٹی جو بھی ہے، تو وہ جو ہے اس نے رسی میں باندھ کے کنویں میں ڈالا تاکہ پانی نکال سکے۔ جیسے ہی وہ جو ہے رسی سے پانی نکال رہا تھا، جیسے پانی تھوڑا اوپر آیا تو کسی کی آواز آنے لگے، میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں، بہت پیاسا ہوں، مجھ پر جو ہے رحم کرو، مجھے پانی پلا دو۔ اب کیا دیکھ رہا ہے؟ چاروں طرف دیکھ رہا ہے، کہیں سے آواز، جہاں سے مثلا جو آواز سنائی دے رہی تو چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آخر میں ایک مرتبہ اوپر دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نیچے آ رہا ہے آسمان سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا میں پیاسا ہوں، پانی پلا دو۔ جیسے وہ قریب پہنچا، اس نے جلدی سے پانی نکال کے اس کی طرف پیش کیا تاکہ وہ پانی اس کو پی لے، لیکن جیسی بالٹی جو ہے اوپر کیا اس نے، پانی کا یعنی برتن وہ اوپر کیا، فوراً جو ہے اس کو وہ اوپر کھینچ دیا گیا، وہ اوپر چلا گیا۔ پھر اس کا دوبارہ چلا رہا، پھر نیچے آیا، پھر پانی دکھایا، پھر یہاں تک کہ وحشت پیدا ہو گئی، کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتا ہوا وہ اپنے جگہ پہ آیا، اپنے شہر مطلب جہاں پہ رہتا تھا وہاں آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ وحشت اس کو زیادہ ہو گئی تھی، پریشان تھا۔ آخر میں جو ہے جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا یہ جو کہہ رہا تھا میں پیاسا ہوں پیاسا ہوں، یہ قابیل تھا۔ جب وہ مرا تھا تب سے آج تک جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، وہ چلا رہا ہے پیاسا ہوں پیاسا ہوں پیاسا ہوں۔ آپ غور کیجئے، یہ جو ہے دیکھیے دائمی جو ہے وہ یعنی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ ابھی تو سمجھ لیں اس زمانے سے آج تک کتنے سو سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے بھائی، ظاہر سی بات ہے 1,24,000 انبیاء آئے تھے، کتنے سو سال گزر گئے، اور اب آئندہ کب قیامت آنے والی ہے کبھی نہیں معلوم ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تب تک جو ہے اس طرح کے عذاب اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے پھر عذاب میں اور مبتلا ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ غور کریں نہیں کریں، تو یہ ہے برزخ، جسے کہتے ہیں برزخ، یعنی انسان اس دنیا سے گیا اور جانے کے بعد جو ہے جب دوبارہ جو ہے کہتے ہیں اٹھایا جائے گا، اس وقت کی یعنی مدت کو برزخ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ، یاد رکھو تمہارے لیے ہم نہیں ڈرتے، برزخ کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ یعنی آپ غور کیجئے، مولا کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے لیے خوفزدہ نہیں ہوں، بس صرف اور صرف برزخ کے بارے میں، تمہارے اعمال ایسے ہوں جو برزخ میں کامیاب ہو جاؤ، تم بس برزخ کو نکال لے جاؤ، یعنی قبر کے مناظر،
ہے نا، جب موت آئے اس وقت سے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اچھا عمل انجام دے گا تو وادی السلام میں جائے گا، برا عمل انجام دے گا تو وادی برخوں میں جائے گا، عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ آپ غور کریں کہ جناب آدم سے جناب خاتم تک ہر نبی جو ہے ہادی جو بن کر آئے تھے وہ بہرحال پیغام الہیہ کو پہنچا رہے تھے، جو جناب یوسف بھی اسی طریقے سے یہ پیغام الہیہ کو پہنچا رہے تھے۔ تو اس بنیاد پر اگر آپ غور کریں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا مشن بھی وہی تھا جو جناب یوسف علیہ السلام کا مشن تھا، اسی لیے جو ہے اس کو ایک ہی گروہ قرار دے دیا گیا۔ لفظ یوسف کے معنی جو ہے عبرانی زبان، بھائی عبرانی زبان، عبرانی ایک جگہ کا نام ہے عبرانی، تو عبرانی زبان میں جو ہے زیادتی کے ہوتے ہیں، یوسف جو ہے یعنی زیادتی عبرانی زبان میں۔ ان کے والدہ نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ ایک اور فرزند پیدا ہو، اور جناب یوسف کا انتقال 110 برس کی عمر میں ہوا ہے۔ یاد رکھیں 110 سال کے جناب یوسف علیہ السلام تھے، اور ظاہر سی بات ہے جناب یوسف علیہ السلام نے زحمتیں برداشت کی۔ یوسف کا نام ہی جو ہے بہرحال زیادتی کے معنی میں ہے، تو ماں نے جو ہے اس لیے رکھا تھا کہ ایک بچہ اور پیدا ہو، بہرحال ایک بچہ پیدا ہوا ہے نا جناب یوسف کے چھوٹے بھائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادتی کے معنی آپ جو ہے اس طرح سے بھی جو ہے اس کو لا سکتے ہیں کہ زیادتی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز میں زیادتی، زحمتیں برداشت کرنا۔ جناب یوسف نے جو ہے کتنی زحمتیں برداشت کی، آپ دیکھیں بچپنے سے لے کر آخر جوانی تک، جب تک یعنی ان کو عزیز مصر نہیں بنایا گیا اس وقت کتنی زحمتیں انہوں نے برداشت کی، کتنی پریشانیاں برداشت کی۔ کنویں میں ان کو ڈالا گیا، اس کے بعد جو ہے یعنی غلام بنایا گیا، اس کے بعد جو ہے ان کو یعنی زندان میں ڈال دیا گیا، تو اب اس میں زحمتیں برداشت کی انہوں نے۔ زیادتی جو ہے ہر چیز میں پریشانی میں زیادتی کتنا کہتے کہ انسان کو انہوں نے برداشت کیا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے۔ وہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے ان کو منزلت عطا کی، اور جناب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہرحال وہاں کے عزیز مصر قرار پائے، اور نتیجے میں جو ہے انہوں نے ایک حکومت کی ہے اور احکام الہیہ کو پہنچایا ہے، تبلیغ کیا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے آپ یاد رکھیں کہ یعنی ان مع العسر یسرا کی منزل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سختیوں کے ساتھ آسانی ہے نا، تو ان مع العسر یسرا، بے شک جو ہے سختیوں کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر انسان جو ہے اللہ کے لیے زحمتیں برداشت کرتا رہے تو اللہ جو ہے یعنی راستہ ہموار کرتا ہے آسانی کے لیے، راستہ ہموار کرتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں کامیاب رہتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جو نبی تھے، ہادی بن کر آئے تھے، اللہ نے ان کو مبلغ بنا کر بھیجا تھا، مربی بنا کر بھیجا تھا، ہادی بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے جو ہے زحمتیں برداشت کرنے کے بعد باقاعدہ جو ہے اس منزلت کو حاصل کیا جو بہرحال جو کہتے ہیں کہ وہ منزلت ان کو ملنی چاہیے تھی، اور اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور عزیز مصر قرار پائے، انہوں نے حکومت کی ہے۔ آپ اس بات کو جو ہے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں 15 رمضان المبارک کو جناب یعنی امام حسین السلام کی ولادت کا دن، جو بہرحال جو ہے بہت اہم پہلو ہے، میں نے اشارہ کرنا تھا، رہ گیا معاملہ یہ کہ میں اشارہ کر دوں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، کہ بس ایک جملے میں گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی جو ہے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں، اور دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو یعنی رائج کرنے کے لیے، تبلیغ احکام الہیہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے بہرحال زحمتیں برداشت کی۔ اور کس طرح زحمتیں برداشت کی، دوستوں کی بھی جو ہے طرف سے بھی جو ہے زبان سے زخم زبان سنا ہے انہوں نے۔ جب انہوں نے سلو کر لی ہے تو ایک جو ہے امام کے چاہنے والا آگے کہتا ہے السلام علیک یا مذل المؤمنین، یعنی آپ دیکھیں کس طرح سلام کر رہا ہے، کس طرح زبان سے اذیت پہنچا رہا ہے امام حسن علیہ السلام کو، کہہ رہا ہے کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ نے مومنوں کو ذلیل کیا۔ اب آپ غور کیجئے، یعنی حقیقت کو سمجھے بغیر جو ہے انسان فیصلہ کرنے لگتا ہے،
تو خاکم بدہن، اس طرح کے جملہ جو ہے یعنی امام کے سلسلے میں جو ہے قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر واقعاً عقیدہ آپ کا مضبوط ہے، امام کے چاہنے والے ہیں، تو امام کا ہر عمل ایسا ہونا جو ہے، ہر عمل جو ہے اس پر ہمیں یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے، تبھی جو ہے انسان صحیح معنوں میں مومن کہلائے گا۔ یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ ہم کچھ چیز کو مانیں کچھ چیز کو نہ مانیں، جو ہماری مرضی کے مطابق ہو ہم اس کو مانیں، جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو اسے نہ مانیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ امام پر ایمان ہمارا ہے تو ہم قدم قدم پہ جو بھی ان کا عمل ہے اس کے اوپر یقین رکھیں، اس شک پیدا نہ ہونے دیں۔ جہاں شک پیدا ہوا وہاں ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کو مکمل کیجئے، ایمان عقیدہ مضبوط کیجئے، عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد اپنے امام کے جو ہے ہر قدم قدم کو دیکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کو اتباع کہتے ہیں، قدم بہ قدم چلنا۔ امام حسن علیہ السلام نے سلوک کر کے دین کو بچایا ہے، احکام الہیہ کی تبلیغ کی ہے، اور باقاعدہ ان کے اخلاق کا نمونہ آپ دیکھیں کتنی زحمت ہے۔ آپ ایک آدمی آ کے جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے امام کو، امام جو ہے کہ دیکھیے سنتے رہے، آخر میں جب خاموش ہوا تو امام نے کہا کہ لگتا ہے تم دور سے آئے ہوئے ہو، سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، کھانا کھا لو چلو، پانی پی لو چلو۔ مطلب آپ غور کریں کہ یعنی ایک آدمی جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، امام جو ہے اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے اس زحمت کو برداشت کر رہے ہیں، چلو گھر تمہیں کھانا دیتے ہیں، چلو تمہیں پانی پلاتے ہیں، چلو ٹھہرنے کی جگہ دیتے ہیں۔ امام لے کر گئے، کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، کپڑا بھی دیا، پیسہ بھی دیا، ٹھہرنے کی جگہ بھی دی، آرام کرنے کی جگہ دی۔ تو وہاں بولے جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا مولا میں جب آیا تھا تو آپ کو بہت زیادہ دشمن سمجھتا تھا اپنا اور سب سے برا سمجھتا، لیکن آج میں جا رہا ہوں تو سب سے زیادہ اچھا جسے سمجھتا ہوں وہ آپ ہیں، آپ ہی جو ہے پیشوا ہیں، آپ ہی ہادی ہیں، آپ ہی امام ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، یہ امام کا طریقہ عمل ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے قدم آگے بڑھانا، ہادی کا طریقہ عمل ہوتا ہے اللہ کے لیے کام انجام دینا۔ آخر بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار ہم میں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو کہتے بہرحال رہ گیا تھا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی یوسف کے معنی کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔